السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب معراج کے سلسلے میں کچھ ضروری باتیں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات میں نمازوں کا تحفہ دیا گیا، اور ہم مسلمان اگر معراج کرنا چاہتے ہیں تو ہم مسلمانوں کی معراج نماز ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، یعنی مؤمنین کی معراج نماز ہے۔ ہم دن میں جتنی مرتبہ چاہیں معراج کر سکتے ہیں۔ نماز پڑھیے، یہ آپ کی معراج ہے۔ میرے اور آپ کے مولا سرور کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج نصیب ہوئی۔ میرے اور آپ کے نبی نے اللہ کا دیدار کیا، اور مسلمانوں کو اللہ کا قرب اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ نماز ہماری معراج ہے۔ تو پہلا کام ہم سب کو نماز کی پابندی کرنی ہے۔ آج کل ہم مسلمانوں میں ایک بہت بڑی غفلت، بلکہ اس کو خرابی کہیں، وہ یہ ہے کہ ہم نفلی نماز تو بڑے ذوق و شوق سے کرتے ہیں، لیکن فرائض کا اتا پتہ تک نہیں ہے۔ ہمارے نوجوان بھی فرائض چھوڑ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن نفلی نماز بڑے شوق سے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، نفلی نماز بھی پڑھنی چاہیے، لیکن اس سے پہلے تو آپ فرض نماز پڑھ لیں۔ آپ کے اوپر 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے 27 رجب کو مارکیٹ میں نئی نمازیں لانچ ہوں گی، اور اس پر ہمارے نوجوان بڑا دھیان دیتے ہیں، بڑی پابندی کے ساتھ وہ نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ تو بتا رہا ہوتا ہے نا کہ 27 رجب المرجب کو 6 رکعت یہ نماز پڑھ لو، 2 رکعت یہ والی نماز پڑھ لو، من چاہا چیزیں ملے گی، پیار ملے گا، یہ چیزیں حاصل ہو جائے گی، پھونک مارو یہ مل جائے گی۔ تو خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیں، لوگوں کی بنی بنائی ہوئی نئی نمازوں کے چکر میں آپ مت پڑھیے۔ شب معراج کی 27 رجب المرجب کی کوئی خاص نماز نہیں ہے جو میرے نبی نے پڑھی ہو یا صحابہ کرام نے پڑھی ہو، اس لیے نئی نمازوں کے چکر میں نہ پڑھیں۔ فرض نماز پر دھیان دیں، 5 وقت کی جو نمازیں ہم پر فرض کی گئی ہے اس کو پابندی کے ساتھ ہم پڑھیں۔ اس کے بعد اگر ہم چاہیں تو نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صلاۃ الحاجت پڑھیے، صلاۃ التسبیح پڑھیے، تہجد کی نماز میرے نبی نے آلریڈی بتا دی ہے، صلاۃ الاوابین کی نماز ہے، اشراق چاشت کی نماز ہے، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، جتنی بھی نمازیں ہو سکتی ہے، چاہے وہ فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، وہ میرے نبی نے آلریڈی بتا دی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی نماز نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو میرے نبی ضرور بتاتے۔ تو شب معراج میں میرے نبی کو نماز کا تحفہ دیا گیا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں، اور شب معراج میں اگر ہم چاہیں تو نوافل نماز بھی پڑھیں۔ اگر ہم چاہیں تو پڑھیں، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب وہ کتنی رکعت پڑھنی ہے یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جتنا ٹائم آپ کو ملے پڑھیں، 2 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں، 6 رکعت پڑھ لیں، 8 رکعت پڑھ لیں۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد صلاۃ الاوابین کی نماز پڑھ لیں، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ لیں۔ اور امپورٹنٹ بات، یہ ضروری نہ سمجھیں کہ اس نماز کا پڑھنا یا اتنی رکعت کا پڑھنا شب معراج میں ضروری ہے یا شب معراج کی کوئی خاص نماز ہے، پھر یہ غلط ہو جائے گا۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو جس طرح عام دنوں میں نفل نماز پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، اسی طرح شب معراج میں بھی پڑھیں، بلکہ اگر ٹائم ملے تو شب معراج میں کچھ رکعت ضرور پڑھیں نوافل کی نیت سے، اور اللہ رب العزت سے خوب گڑ گڑا کر دعائیں کریں کہ یا اللہ، اس رات میں تو نے بہت ہی قیمتی تحفہ اپنے حبیب کو عطا کیا جو ہم سب کے لیے فائدہ مند ہیں، جس کے ذریعہ ہم آپ سے ڈائریکٹ کنیکٹ ہو سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں، تو مجھے اس نماز کی فکر کرنے والا تو بنا دے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العزت کے خزانے میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بندوں کے مغفرت کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ اگر ہم اس طرح اللہ رب العزت سے دعائیں کریں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ شب معراج کی برکت سے، کیونکہ اس رات میں میرے نبی کو نمازیں دی گئی، تو اس رات کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے۔ دوسرا کام، ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ اگلے دن کا اگر ہم چاہیں تو روزہ رکھ سکتے ہیں، اور یہ نفلی روزہ کہلائے گا۔ اور اگر کوئی ایسا شخص ہے جن کے روزے قضا ہو گئے ہیں، یعنی رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ قضا روزے رکھیں،
नफिल रोजे न रखें। जब कज़ा रोजे कंप्लीट हो जाएं फिर आप नफिल रोजे रखें। कल क़यामत के मैदान में नफिल रोज़ों का हिसाब व किताब नहीं होगा कि तुमने नफिल रोजे रखे थे या नहीं, लेकिन अगर फ़र्ज रोजे आपने छोड़ दिए तो इसका हिसाब व किताब होगा कि आपने फ़राइज़ को क्यों तर्क किया, फ़र्ज क्यों छोड़े, और अगर किसी वजह से छूट गई थी तो तुमने उसकी क़ज़ा क्यों नहीं की, इसका भी हिसाब होगा। तो सबसे पहले हमें क़ज़ा रोजे रखने हैं। जब ये हमारी कंप्लीट हो जाए तो फिर नफिल रोजे रखें। और इस जगह यह बात भी याद रखें, इस दिन का कोई ख़ास रोज़ा भी नहीं है। अगर आप रखना चाहते हैं तो वह नफिल रोज़ा कहलाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट काम यह है, इस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खूब गिड़गिड़ा कर दुआएं करें। अगर आपकी कोई मुरादें हैं, अगर आपकी कोई परेशानी है, मुसीबतें हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गिड़गिड़ा कर अल्लाह से मांगे। चूंकि इस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे हबीब को 5 नमाजें तोहफे में दी है, तो नमाजों का वास्ता अल्लाह ताला को दें, अपने हबीब का वास्ता दें कि या अल्लाह इस रात की बरकत से तू मेरी परेशानी को दूर कर दे, मेरी मुसीबतों को दूर कर दे, मेरी ये फलां चीज़ें पूरी कर दे। अगर कारोबार लॉस हो गया है तो मेरे कारोबार को चला दे, बढ़ा दे। जितनी भी किस्म की जायज़ दुआएं वो आप मांग सकते हैं और खूब मांगे, मांगनी भी चाहिए। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बातें पसंद आई होगी। ये 3 ज़रूरी काम जो है इसे आप ज़रूर करें और अपने घरों के अफराद को भी इन बातों की तरफ तवज्जो दिलाएं, बल्कि ये क्लिप सब जगह शेयर कर दें, रिश्तेदारों में, दोस्तों अहबाब में, ग्रुप्स में सेंड कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिज़र हयात पारस मनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।